اللهم صل على محمد وآل محمد فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 سے ہم آج آغاز کریں گے ترجمے اور مختصر وضاحت کا، لیکن ایک اشارہ آخری جو آیت تھی 94 وہاں جو بات ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے وہ تصویر اور منظر یہ تھا کہ فرشتے آ کر جانیں نکالیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور نبی کی بات کی مخالفت کرتے ہیں اور آیات خدا کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، تو فرشتے بھی اسی سخت رویے سے آ کر ان سے کہیں گے کہ اب اپنی جانوں کو نکالو، تمہیں اس دنیا سے جانا ہے. اور پھر جو انہوں نے نظریات بنائے ہوئے تھے دنیا میں، تو ان نظریات کا اللہ تبارک و تعالی انکار فرما رہا ہے. اور یہ جو الفاظ آیت نمبر 94 میں استعمال ہوئے وہ ماضی کے الفاظ ہیں، ہونا آئندہ ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا انداز ہے اور فصاحت بلاغت جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس بات کا ہونا، یعنی جو بات بیان ہو رہی ہے، اتنا یقینی ہے کہ گویا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم بھی اپنی روز مرہ زندگی میں یہ تعبیرات استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا فرض کریں کوئی ماہر استاد جو بچے کو پڑھا رہا ہے تو بچے کا والد اس سے پوچھتا ہے کہ میرا بچہ مثلا 90% سے ابو نمبر لے گا، مستقبل کے بارے میں پوچھتا ہے. ٹھیک ہے، اور استاد کہتا ہے کہ آپ کے بچے نے 90% سے زیادہ نمبر لے لیے، یعنی ہو چکا ہے. یہ ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ جو ماہر ہے بچے کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے پیپر کیسے آتے ہیں اور جانتا ہے اس قسم کی صلاحیت کے بچے کیا کرتے ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں، اس سطح کے بچے، وہ کہتا ہے کہ ہو چکا ہے. تو قرآن مجید نے بھی اسی انداز میں آنے والی چیزوں کو ماضی کے الفاظ میں بیان کیا. تو ان سے کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ کو تنگ کر رہے تھے اور اکڑ رہے تھے آیات قرآن، پیغام قرآن کے سامنے اپنے نظریات لے کر آتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے، تنہا، یعنی نہ تمہارے پیسے ساتھ ہیں، نہ تمہارے دوست ساتھ ہیں، نہ تمہاری جو اثر رسوخ تھا معاشرے میں، کچھ بھی ساتھ نہیں ہے، اکیلے آ گئے ہو تم ہمارے پاس. اور جیسے تمہیں ہم نے پہلی دفعہ خلق کیا تھا، اکیلے آئے تھے دنیا میں، اور جو ہم نے تمہیں دی تھی چیزیں وہ بھی پیچھے چھوڑ آئے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس کہ جس کو تم استعمال کر سکو یہاں پر. اور ایک اور غلط نظریہ کہ اللہ کے اصل دین کی مخالفت کرنا، بعض اللہ کے شریک بنا کر یہ نظریہ رکھنا کہ ہم نے اگر ان کو خوش کر لیا تو یہ اللہ کے ساتھ خود ہی سیٹلمنٹ کر لیں گے، ہمیں بچا لیں گے. تو اس غلط باطل تصور کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے، یعنی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، کدھر ہیں وہ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ تمہاری سفارش کریں گے اور تمہیں چھڑوا لیں گے. ہمیں تمہارے ساتھ وہ تمہارے شفاعت کرنے والے نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا باطل گمان باطل تھا، غلط خیال تھا، خام خیالی تھی تمہاری کہ وہ شریک ہے تمہارے.
تمہارے اندر شریک ہے، یعنی صرف اللہ تمہارا مالک نہیں ہے بلکہ اللہ کی ملکیت میں وہ بھی شریک ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگے تو وہ کہے نہیں 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 نہیں، ہماری بھی تو اس میں شراکت ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. کدھر ہیں وہ؟ دکھائی نہیں دے رہے. بے شک تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے ہیں، اور جو تم خام خیالیاں کھچڑیاں پکایا کرتے تھے، خیالی پلاؤ، وہ سب کے سب تم سے غائب ہو گئے. اب یہ بات کرنے کے بعد آج کی جو آیت ہے پہلی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 اور اس کے بعد والی آیات کے جس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ جو سبزہ اگتا ہے اور پھل اگتے ہیں اور ستارے ہیں، یعنی فطرت کے مناظر جو انسان دیکھ سکتا ہے، اور یہ نظام جو چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا شرکت غیر، یہ سب اللہ کرتا ہے. یعنی ربوبیت میں، رب ہونے میں بھی اس کا شریک کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی چلا رہا ہو، اس کی ہیلپ ہو رہی ہو، اور اس ہیلپ کے بغیر وہ نہیں چلا سکتا. اس کائنات کو چلانے میں اس کے اور بھی شریک ہو. اس کے نظام ربوبیت میں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس کے لیے جو عالمین کا رب. یہ رب کی ربوبیت یعنی توحید ربوبیت ان آیات میں بتائی جا رہی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے شریکوں کے بارے میں یہ نظریہ بھی رکھتے تھے. کہتے تھے، جیسے ہم بار بار بتاتے بھی رہتے ہیں، قرآن نے بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ کہتے تھے سب سے بڑا اللہ ہی ہے. خدا کا انکار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے سب سے بڑا اللہ ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اپنے جن کی عبادت کرتے تھے، اپنے شریک بنائے ہوئے، تو ان سے کہتے تھے یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. قرآن نے خود بیان کیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے بڑے کوئی سمجھتے تھے ان کو. تو اس بات پر یعنی انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جس کو قرآن شرک کہہ رہا ہے اور جس کے خلاف سارا محاذ کھڑا کیا، وہ ہے کیا چیز، وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا تھی. ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہے پھاڑنے والا، شگافتہ کرنے والا، دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی. ایک بیج ہوتا ہے، دانہ ہوتا ہے، اور ایک گٹھلی ہوتی ہے، جیسے کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے، دیگر چیزوں میں. ان کو پھاڑ کر پودا بیچ میں سے اگا دینا، اور جس کے اوپر اس جیسے کئی دانے لگ جاتے ہیں اور کئی گٹھلیوں والے پھل اس پہ لگ جاتے ہیں. تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى. فلق قل اعوذ برب الفلق، پھوٹنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فجر کے وقت کو جب اندھیرے کے اندر سے روشنی پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کو کہا جاتا ہے. فالق پھاڑنے والا، پھوڑنے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ تخلیق کا نظام ہے، اس میں یہ فیکٹر بہت زیادہ نظر آتا ہے. دانہ پھٹتا ہے. حتیٰ کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو آج سائنس بھی جس نظریے کی زیادہ تائید کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ پھٹنے کا، بگ بینگ، ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے. بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا شگافتہ کرنے والا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا. یعنی بے جان چیزوں سے حیات پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان جو مثلا غذا وغیرہ کھاتا ہے اس میں کوئی جان اور نہیں ہوتی، لیکن اسی سے اللہ تبارک و تعالی حیات پیدا کرتا ہے. آج بھی سائنسدانوں کے لیے یہ حیات کیا چیز ہے یہ معمہ ہے. لائف کیا ہے، حیات کیا ہے؟ جو آ جائے تو چیز چل پڑتی ہے، ورنہ پوری کی پوری چیز موجود ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے اندر تو کچھ بھی نہیں. مردہ سے یعنی بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، اور اسی طرح جاندار سے بے جانوں کو نکالتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کی کئی تفسیریں، بہت ساری، اس کی اپلیکیشن بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتی ہے. مثلا فرض کریں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماں مر گئی لیکن بچہ جو ہے اس کے شکم سے زندہ نکال لیا گیا، یا یہ کہ ماں زندہ تھی بچہ مردہ شکم سے باہر آیا، یا یہ کہ کسی چیز میں حیات تھی نہیں اس کے اندر سے اللہ حیات پیدا کر دے، پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دی معجزانہ طور پر، مثال کے طور پر. تو اسی طرح زندوں میں سے مردہ پیدا کرنا، یعنی یہ بدن جو پہلے زندہ تھا مثال کے طور پر، یہ ہمیں کتنے حیوانات نظر آتے ہیں، یہ جب مر جاتے ہیں انہی کے ابدان میں سے، یعنی انسان مرتے ہیں انہی کے جسموں میں سے دوبارہ زندہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. انسان کا جسم جب مٹی میں مل جاتا ہے وہ کسی اور جاندار چیز کے بدن کا حصہ بن کر تو البتہ یہ چیز کہ یہ اس پروسیس کی مثالیں مجھ سے کئی بہتر وہ بیان کر سکتا ہے کہ جو اس سائنس کو پڑھنے والا، لائف کو جس نے، یعنی بایولوجی کو جس نے زیادہ بہتر طور سے اسٹڈی کیا ہو. لیکن خداوند عالم اپنے تعارف میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ ہے، مت شریک بناؤ اس کے ساتھ کہ کوئی اور بھی یہ کرتا ہے. وہی مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، جھوٹ کی باتیں گھڑ کر تمہیں بہکائے جا رہے. اللہ یہ ہے، تم پھر شریک بناتے ہو اس کے. یہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ فارمولہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے جن کاموں کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم پھر کہہ رہے ہو میرے شریک، یہ میں کرتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں، ان کاموں میں آ کے پھر شریک بنانا مقدس ہستیوں کو، ائمہ کو، رسول اللہ کو، ٹھیک ہے، یہ نظریہ ٹھیک نظریہ نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو مینشن کرنا چاہیے، ایسا نہیں. یہ قرآن بھرا پڑا اس سے لیکن اس کے باوجود لوگ اس حدود کو کراس کرنے سے باز نہیں آتے، جیسے گزشتہ قوموں نے کیا اپنے انبیاء کے بارے میں، اپنے اولیاء کے بارے میں. آیت نمبر 96، فالق الاصباح، صبحوں کا پھاڑنے والا، یعنی یہ جو صبح، ایک صبح نہیں، ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے کون اندھیرے سے روشنی کو، اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی نکالتا ہے، یعنی یہ سسٹم یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو سکون قرار دیا ہے، یعنی تمہارے آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یا حساب کے لیے رکھا ہے. حساب سے رکھا ہے یعنی ہر ایک مطیع غلام کی طرح اپنے ٹریک پہ چلتا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، جو جس کام پہ لگایا گیا ہے وہ کیے جا رہا ہے. اور حساب کے لیے رکھا ہے یعنی ان کے ذریعے تم ٹائم کا حساب لگا لیتے ہو، ابھی دن کا کون سا وقت ہے فلاں. ظاہر اس زمانے میں یہ جدید آلات تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، گھڑیاں وغیرہ ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو پھر سورج، چاند اور ان چیزوں سے، ستاروں سے چیزوں کا اندازہ لگایا جاتا تھا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب آنے والے، دانا، علم رکھنے والے کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. ہم جو اردو میں لفظ تقدیر سے آشنا ہے وہ ہے جی ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقدیر کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے. اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا پابند ہے. تقدیر کسے کہتے ہیں؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دیتا ہوں، خداوند عالم نے تقدیر قدر سے ہے، قدر سے ہم جسے ہم مقدار کہتے ہیں، کہ اللہ نے مثلا ایک چھوٹی سی چیز میں ایک بڑی سی صلاحیت رکھ دی ہے کہ اگر اس کو مناسب ماحول فراہم آ جائے تو وہ پھیل پھیل کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں اندازہ مقرر کر دینا کہ یہ اس طرح گروتھ کرے گی اور اپنی غذا اس طرح بنائے گی، اسی کے اندر رکھ دیا۔ دانے سے کہا ہے کہ زمین سے تو پھٹے گا، جڑ اپنی زمین میں اور تنا اپنا باہر نکال کر اوپر جائے گا، زمین کی چیزوں کو بھی استعمال کرے گا، چوسے گا، اور سورج کی روشنی کو بھی استعمال کرے گا، اور تو گروتھ کرے گا، اور پھر تو پھل دے گا، پھر تو پھول دے گا، اور یہ سارا کا سارا پروسیس دنیا کی ہر چیز میں، جیسے انسان سے بار بار کہتا ہے کہ مثلا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک پست سے معمولی سے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیسے پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اسے ایک بڑی محفوظ قرارگاہ میں ٹھہرایا، الی قدر معلوم، ایک معلوم مقدار تک۔ اب اس معلوم مقدار سے مراد زمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس معلوم مقدار سے مراد کہ ہر چیز جتنی بننی ہے بن جائے دنیا میں آنے سے پہلے، الی قدر معلوم۔ وہاں پہ پھر فقدرنا فنعم القادرون، اور ہم نے پھر اندازے مقرر کیے، اور ہم کتنے بہترین اندازے مقرر کرنے والے، ہم کیسے زبردست چیزوں کو جیسے ہونا چاہیے ویسے بنانے والے، فنعم القادرون۔ ہماری دیکھو ہم کیسے مقداریں معین کرتے ہیں، کیسے چیز ایک معمولی سی چیز ایک دیکھنے سننے والا سوچنے والا انسان بن جاتا ہے، کیسے ایک دانہ پودا بن جاتا ہے، ایک بیج پھلدار درخت بن جاتا ہے، اور دیگر مخلوقات آپ دیکھ۔ فقدرنا فنعم القادرون۔ میں نے شاید پہلے یہاں پہ ذکر کیا تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک چھوٹے سے پرندے کی، کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے پہلے اب اس کو اپنا ناچ دکھانے کے لیے، چھوٹا سا اپنے ڈانس دکھانے کے لیے پہلے باقاعدہ فیلڈ تیار کرتا ہے صاف کر کے، جہاں اسے ڈانس کرنا، وہاں چیزیں لا کے رکھتا ہے، اور اس کے بعد رنگ اس کا کالا ہے، لیکن جب وہ ڈانس کرتا ہے تو وہ کئی کلر نکالتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس کو لفٹ کرواتی ہے۔ اگر آپ اس کی حرکات کو دیکھیں انسان تعجب کرتا ہے کہ یہ مثلاً عجیب و غریب طریقے سے یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس قسم کی اگر آپ معلوماتی جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں حیوانات، سمندر کے نیچے کی زندگی کی اور سمندر کے اوپر کی زندگی کی اور پرندوں کی زندگی کی، شہد کی مکھیوں کو آپ دیکھیں، چیونٹیوں کو آپ دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں عجیب سسٹم کے تحت اس کی زندگی، اس کا نظام چلا ہوا، ان کا کھانا پینا، چیزوں کو سٹور کرنا، اپنے گھر بنانا۔ بعض پرندے ایسے گھونسلے بناتے ہیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، ایسے باریک بینی سے ایک ایک لا کر پرو دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کر کیسے لیا۔ تو بہرحال ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اندازے، یعنی یہ سب جو صلاحیات رکھ دی ہیں ان چیزوں میں، یہ اس غالب آنے والے اور علم رکھنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ تقدیر یعنی اندازہ معین کر دینا۔ انسان اپنی، جسے ہم قسمت کہتے ہیں، اس کو بھی تقدیر سے لے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا تقدیر کا فیصلہ یہی تھا، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ نے یہی اندازہ مقرر کیا تھا کہ مثلا یہاں تک ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اب یہ ساری توحید ربوبیت ہے، یہ نظام کہ جس میں چیزیں پل رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے نجوم، نجم کی جمع ہے، نجم یعنی ستارہ، نجوم قرار دیے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان کے ذریعے ہدایت پاؤ۔ آج تو چونکہ سائنسی
گیجٹس آ گئے اور بہت کچھ آ گیا، لیکن خاص طور پہ جب قرآن نازل اس زمانوں میں یہ جو سمت معین کی جاتی تھی اور لوگ بھٹکنے سے بچا کرتے تھے، وہ یہی ستارے وغیرہ ہوتے تھے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اہل علم کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کر دی. یعنی یہ جن چیزوں کے ہم نے نام لیے، جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں قریب سے، جو ان کا علم رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. آیت نمبر 98، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہاری نشأت کی. نشأت یعنی اٹھانا، پیدا کرنا، باہر نکالنا اور پھر اس کو بڑھانا، یہ سب شامل ہے اس میں. اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی من نفس واحدۃ، ایک ذات سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے، یعنی تم سب کا باپ ایک ہے. اس لیے کہ حوا بھی حضرت آدم ہی کے وجود سے ان کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی نفس واحدہ سے اس کے زوج کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے خلق منها زوجها، اس کے زوج کو خلق کیا. وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا. فمستقر و مستودع، پھر ایک جائے استقرار ہے اور ایک جائے ودیعت. مستقر و مستودع، مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ کسی چیز، کوئی چیز قرار پا جائے، یعنی فائنل اس کی ڈیسٹینیشن ہو، فائنل منزل ہو. اور مستودع اسے کہتے ہیں جہاں پہ عارضی طور پر ہو. ودیعت یعنی گویا امانت کے طور پہ کچھ دیر ہے اور پھر وہاں پہ نہیں رہے گی. اس معنی کی جو تطبیقات ہیں، مثلا انسان مختلف جگہوں پہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کچھ جو ہے وہ امانتاً ماؤں کے پیٹ میں، اور کچھ جو ہے اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آ چکے ہیں جو ان کے رہنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تطبیق بھی ہے کہ مستقر اور مستودع کیا ہے. مستودع یہ دنیا ہے جہاں پر عارضی ہو تم، اور مستقر یعنی ہر نفس کا ایک مستودع ہے اور ایک مستقر ہے. یعنی ایک وہ جگہ ہے جہاں پر وہ عارضی طور پر ہے، اور ایک وہ جگہ جہاں پہ اس کا استقرار ہے، وہ قرار پائے گا، فائنل اس کی ڈیسٹینیشن. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے، صاحبان فہم کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے. یعنی جو بات کو سمجھنے والا مزاج رکھتے ہیں وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہوشیار ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت نمبر 99، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے بلندی سے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، یہ بھی یاد رکھیں السماء کا اصل معنی بلندی ہے، اور یہ جس کو ہم اردو میں آسمان کہتے ہیں، اس کو عرب سما کہتے تھے اسی وجہ سے چونکہ یہ اونچا نظر آتا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور جس سے ہم نے ہر طرح کی روئیدگی نکالی. نبات کہتے ہیں، یہ روئیدگی، روئیدن فارسی کا مصدر ہے، یعنی نکلنا زمین سے، اگنا، جیسے سبزہ اگتا ہے اس کو روئیدن کہتے ہیں. جس سے ہم نے ہر طرح کا سبزہ نکالا. نخرج من فأخرجنا منه خضرا، تو وہ جو نبات ہم نے نکالے تو ان میں سے سبزہ نکالا. نخرج منه حبا متراکبا، جس سے پھر ہم تہ بتہ گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں. یعنی وہ چیز نکلتی ہے چھوٹی سی، پھر وہ پودا بنتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ڈھیر سارے دانے اس پر لگ جاتے ہیں، گچھے بن جاتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ،
اور کھجور کے درخت سے، اس کے شگوفوں سے ہم نے آویزاں گچھے بنا دیے. شگوفہ اس جگہ کہتے ہیں کہ جو ابھی مثلا اس نے پھیلنا ہوتا ہے اور جب وہ پھر پھیلتا ہے تو گچھے کے گچھے کھجور کے اس پر لگ جاتے ہیں. وَجَنَّاتٍ، یہ جو کہا ہے قِنْوَانٌ دانیہ، دانیہ کہتے ہیں قریب کو، اور قریب سے مراد ہے کہ ہم نے اس طرح بنایا کہ بڑی آرام سے تمہاری دسترس میں آ جاتے ہیں اور تم ان سے استفادہ کر لیتے ہو. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ، اور گھنے باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، مشتبہن وغیر متشابہ، آپس میں ملتے جلتے بھی اور آپس میں بالکل ملتے جلتے نہیں ہیں، دونوں طرح کے. اب ملتے جلتے سے مراد بعض دفعہ شکلیں قریب ہوتی ہیں، ذائقے بالکل جدا جدا ہوتے ہیں، تو ملتے جلتے بھی اور ایسے بھی کہ جو بالکل آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں. انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعہ، اب اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ کھاتے پیتے تو ہو لیکن ذرا غور سے دیکھو تو صحیح، اس کو انجوائے تو کرتے ہو، لذت تو لیتے ہو، ذرا اس کے پھل کو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو تو صحیح. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جن کے دل ایمان کی طرف مائل ہیں، صاحبان ایمان، ان کے لیے اس پھلوں کے پکنے میں اور ان کے پھلنے پھولنے میں نشانیاں ہیں، علامات ہیں. وہ نفی نہیں کرتے خالق کی، اس نظام کو دیکھ کر، اس کی باریکیوں کو دیکھ کر وہ نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے خالق. اب دیکھیے، چونکہ بات اصل میں مشرکوں سے چل رہی ہے، بات اصل میں مشرکوں سے چل رہی ہے، تو آیت نمبر 100 میں پھر فرمایا کہ یہ سارا اللہ کہہ رہا ہے یہ میں کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیا جنوں کو. مختلف قسم کے شریک گھڑے ہوئے تھے، کبھی فرشتوں کو شریک بناتے تھے، کبھی مقدس ہستیوں کو شریک بناتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ کو شریک بنا لیا تھا. تو اللہ اکیلا انہیں اچھا نہیں لگتا، مشرک کو اللہ اکیلا انہیں پسند نہیں آتا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شرکا، شریک قرار دے دیے ہیں جنوں میں سے. وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ نے انہیں خلق کیا، مخلوق اس کی شریک ہوگی. یہ دلیل دے رہے، مخلوق شریک نہیں ہوتی، میری مخلوقات ہیں. اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے، حالانکہ اس نے انہیں خلق کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، کوئی کہہ رہا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بغیر علم انہوں نے گھڑ لی یہ بات. سبحانہ، اللہ پاک ہے. سبحانہ یعنی اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا کوئی شریک ہو، اس کی کوئی بیٹی ہو، اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کے شریک ہو، اللہ اس عیب سے پاک ہے. سبحانہ و تعالی، بہت اونچا ہے وہ کہ مخلوقات میں سے کوئی اس کی برابری کرے اور اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو اس کی. سبحانہ و تعالی عما یصفون، یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اور بہت اونچا ہے، یہ اپنے پاس سے گھڑ کے بیان کرتے. 101 بدیع السماوات والارض، بہت سے لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں. فاطر، خالق، یہاں پہ لفظ ہے بدیع. بدیع کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پہلی مرتبہ اس طرح خلق کرنا کہ اس جیسی چیز پہلے موجود نہ ہو، کسی کو فالو نہ کیا ہو، کسی کی کاپی نہ کی ہو. اسی سے بدعت کا لفظ ہے، دین میں وہ چیز ڈال دینا جو پہلے نہیں تھی.
دین میں بدعت اسے کہتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا۔ بہت بڑے باطل نظریے کا شکار ہے جو کہتے ہیں ائمہ نے، اللہ نے ائمہ کو خلق کیا، ائمہ نے پھر کائنات خلق کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بدیع السماوات والارض، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہاں سے اس کا کوئی بیٹا ہوگا جبکہ اس کی بیوی کوئی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو خلق کیا۔ یہ بھی انکار جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی خلق کرتا ہے اور یہ خلق والی، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ پرابلم کیا ہے۔ اللہ کی صفات مخلوقات کو دینے کے لیے اتنی جلدی اور اتنا شوق کیوں ہے، جبکہ قرآن مجید نے پورا زور لگایا ہوا کہ یہ کام مت کرو، تم سے پہلے یہ کام کر کے لوگ تباہ ہو گئے۔ کیا فرما رہا ہے؟ لفظ دیکھیے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے یعنی اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ساری توحید بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ کو اگر ایسا نہ ہو، فرض کریں آپ، تو اللہ کو بیان کرنا چاہیے کہ میں اور کچھ اور بھی ہیں جو مل کے یہ کام کرتے ہیں، نہیں، بلکہ الٹا چیلنج کیا، بتاؤ کون ہے۔ آیت نمبر 102، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، یعنی یہ سارا کام جو کرتا ہے، جس نے کیا ہے، یہ ساری مخلوقات جس کی ہیں، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، یعنی رب جو ہے وہی الہ بھی ہے اور الہ واحد ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، ٹھیک ہے، ہر چیز کا خالق۔ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، یعنی ہر چیز کی امور اسی کے سپرد ہے۔ رسول اللہ سے کہا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ صرف پیغام پہنچانے والے، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ، آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ نہ مانے اپنے انجام پہ جائیں گے، آپ کو ہم نے کوئی ان کا چوکیدار نہیں بنایا ہوا۔ یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر، انہوں نے وکیل کا ترجمہ کیا نگران، ظاہر ہے جو نگران ہو وہی سنبھال سکتا ہے چیز کو، ہر چیز جس کی نظروں میں ہو جانتا ہو۔ آیت نمبر 103، اب یہ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں ساری۔ لا تدرکہ الابصار، بصارتیں یعنی یہ جو دیکھنے کی قوت ہے انسان میں، یہ اس کو درک نہیں کر سکتی، اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ ادراک کر سکے، یعنی آنکھ جو چیز دیکھتی ہے اس کو درک کر، کان جو سنتا ہے اس چیز کو درک کر رہا ہے، ہاتھ جس چیز کو لمس کرتا ہے اس کو درک کر رہا ہے، سونگھ کے درک کرنا، چکھ کے درک کرنا، یہاں پہ آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، درک کرنا یعنی پا لینا۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جبکہ وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، یعنی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو قرآن نے ایک اور جگہ پر سورہ غافر میں فرمایا ہے، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آنکھیں جب خیانت کرتی ہیں وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اب پتہ نا آنکھوں میں پتہ نہیں کیا کیا اشارے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اس کا علم ہے اس کو۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ درک کر لیتا ہے، وہ پا لیتا ہے نگاہ کو۔
کون دیکھ رہا ہے, کدھر دیکھ رہا ہے, کیا اشارہ کر رہا ہے, سب دیکھ لیتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. لطیف کسے کہتے ہیں؟ لطیف ایسی چیز کو جس کو حواس سے خمسہ سے نہیں دیکھا جا سکتا, وہ لطیف ہے. یعنی اپنے ان حواس سے تم اس کو درک نہیں کر سکتے. ہاں عقل سے اور استدلال سے تم اس کے وجود کو دیکھ سکتے ہو ہر چیز میں, ٹھیک ہے, ہر چیز میں وہ تمہیں دکھائی دے دے گا. وہ بقول علامہ اقبال کے, کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر, ہر رہ گزر پہ نقش کف پائے یار دیکھ. شوق دید نہیں ہے, ذوق دید ہے. ایک ہوتا ہے شوق, ایک ہوتا ہے ذوق, ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے شاپنگ کا شوق بہت ہو لیکن سارا بازار کا گند اٹھا کے گھر لے آتا ہو. شوقین بہت ہے لیکن ذوق نہیں ہے. اور ذوق والا ہو سکتا ہے ایک چیز خرید کے لائے اور اس کی 1000 چیز سے بہتر. ٹھیک ہے, ذوق یعنی ٹیسٹ, ٹیسٹ بولتے ہیں اس کو. تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر ذوق دید ہے, ذوق رکھتا ہے تو, یعنی صاحب ذوق آدمی ہے, اگر ذوق دید نے, دیکھنے کے ذوق نے اگر تیری آنکھیں کھول دی ہیں تو پھر تجھے ہر رستے پہ اس کا قدم نظر آئے گا, اس کا قدم نظر آئے گا. یہ ایک تعبیر ہے, یعنی یہ اس کا کام ہے, یہ بھی اس کا کام ہے, یہ بھی اس کا کام, یہ بھی اس کا کام. لیکن اس کے لیے حس لطیف چاہیے اسے دیکھنے کے لیے. یہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا. جو ایتھیسٹ ہیں, مادہ پرست ہیں, وہ چاہتے ہیں, ان کا تقاضا کیا ہے, ان کو حسی دلیل چاہیے اللہ کی. تو وہ حواس سے خمسہ میں آنے والا ہے ہی نہیں کہ وہ الٹ کر رہے ہیں. وہی کام کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ سے تقاضا کیا تھا بنی اسرائیل نے, ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. کہنے لگے موسیٰ ہم نے تیری بات ماننی کوئی نہیں جب تک اللہ کو ہمیں سامنے نہ دکھا دیتا. ٹھیک ہے, تو یہ انہی کے نئے ورژن ہے جو مثلا آج کل تقاضا وہی ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ. اب اس کا ترجمہ آغا نے کیا ہوا ہے, آغا شیخ محسن علی نجفی نے, باریک بین. باریک بین بھی ترجمہ صحیح ہے, اور لطیف کے جس کو حواس سے خمسہ سے جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا. الخبیر, خبر رکھنے والا ہر چیز. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب یہ سارا بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 104 سورۃ الانعام میں کیا فرما رہا ہے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم. بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصائر, یعنی وہ دلائل, وہ باتیں کہ جو آنکھیں کھول دیتے, اندر کی آنکھیں کھول دیتے, دکھا دیتی ہیں چیزوں کو. وہ دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں, وہ بصیرت تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی ہر چیز اس نے روشن کر دی ہے, لیکن تم ہی چمکادڑ بنے ہوئے, تمہیں روشنی پسند نہیں آتی, تم کہتے ادھر ہی گھسنا جہاں اندھیرا ہو. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت افروز دلائل آ گئے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ. تو اب جو دیکھے تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے. جو اللہ نے دلیل باتیں بیان کی ہیں ان کی روشنی میں جو حقیقت کو دیکھے فائدہ اسی کو ہوگا. ومن عمی, اور جو اندھا بنا رہا, سامنے چیزیں ہیں لیکن پھر بھی اندھا بنا ہوا ہے, اور جو اندھا بن گیا فعلیہا, تو اس اندھے پن کا نقصان اور وبال بھی اسی پر آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ. اور اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں, میرا کام تمہیں وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. قرآن کہتا ہے اور ہمارے رسول کے ذمے کچھ نہیں ہے سوائے بلاغ مبین کے, یعنی صاف صاف بات کو, اللہ کی بات کو پہنچا دینے. وہ پہنچائے گا, اس کے بعد وہ تمہارا چوکیدار نہیں ہے کہ تم کیا کرتے ہو. بہت سے لوگ رسول اللہ کو چوکیدار ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک, کہتے ہیں
ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا رسول جو ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھے تو چلے جائیں گے، گندوں کو تیرا سر ہے، تم گندے کیوں ہو، ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں تم اس پر اصرار کر رہے ہو کہ ہم نے گندا ہی رہنا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ رسول تو آئے اس لیے ہیں کہ گندے اچھے بنے، تو تمہیں کیا اصرار ہے کہ تم کہتے ہو ہم نے گندے ہی رہنا ہے، رسول بخشوائیں گے؟ یہ باطل ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف اصل دین ہے۔ دین آیا انسان کی اصلاح کے لیے۔ لہذا یہ جو آپ بھرمار دیکھتے ہیں نا کرپشن کی، یہ پودا نکلا یہی سے ہے، ادھر سے ہی شے ملی ہے گندے کام کرنے کی، کیونکہ ہر کسی کو کسی نہ کسی نے لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ تو اس کو چوس لے تو جنت میں چلا جائے گا، اور اصل دین کو تباہ کر کے دین کو تباہ نہیں کیا، خود کو تباہ کیا ہوا۔ اسلام کی ایسی تصویر پیش کی ہے دنیا کو کہ کسی کا دل نہیں کرتا ادھر آئے، نفرت کرا دی۔ ذہن میں آتا ہے بار بار جو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں، جو فرماتے ہیں نا ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ٹھیک ہے؟ بعض جو اچھے کالجز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جو مثلا پرانے ٹیچرز وغیرہ اور جو بہت ہی زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، وہ بچوں سے جو آؤٹ گوئنگ جو بیچ کو جا رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا تم فلان کالج میں پڑھے ہو، ایسی حرکت نہ کرنا کہ تمہارا کالج بدنام ہو۔ ادھر چھکے لگا رہے ہیں بدنامیوں کے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ پاک دے سونے رسول نے ہمیں یوں کر دینا، واہ جی واہ، مولا علی نے ہمیں یوں کر دینا۔ مولا علی اس لیے آئے تھے کہ تاکہ بدماشیاں کرو یہاں پر۔ اتنا باطل کہ اگر تم یہی دیکھنا چاہتے ہو کہ مولا علی کا مزاج کیا، مولا کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو، نہج البلاغہ کو تو پڑھ کے دیکھو کہ مولا کا کیا مزاج ہے، اپنے پاس سے گھڑ لیے مولا کا مزاج تم نے، ہر قسم کی خرافات کریں۔ اور پس جس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اس نے اپنا ہی بھلا کیا ہے، اور جو اندھا بن گیا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، حفیظ، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں کہ تم خرابیاں کرتے رہو اور جب اللہ پکڑنے لگے تو میں آج نہیں یا اللہ چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، میں تمہارا حفیظ نہیں ہوں۔ آپ اگر الفاظ پہ غور کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا بات کو اندر ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ 105 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی کسی طریقے سے بات سمجھاتے ہیں، کبھی کیا مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کبھی کس اینگل سے سمجھاتے ہیں، پھیرتے ہیں، یعنی ایک بات کو کئی طرح سے سمجھاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس رسول نے، یہ رسول نہیں ہے، اس نے تو جو پچھلے اہل کتاب ہیں ان سے باتیں سیکھ لی ہیں، چونکہ یہ باتیں تو جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ صاحبان علم کے لیے ہم اس کو روشن کر دیں، بیان کر دیں۔ 106 اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے چلیے، اس کی پیروی کیجیے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے پیچھے رسول اللہ کو بھی چلنا ہے، یعنی یہ اتنا اہم آئین ہے کہ رسول اللہ کو بھی حکم اسی کو فالو کرنا۔ یہ سورہ زخرف میں یہ آیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ، فَاسْتَمْسِكْ وہی تمسک ہے، یعنی قرآن سے تمسک رسول اللہ کو بھی کرنا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس آپ تمسک کیجئے اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو پھر آپ یقیناً صراط مستقیم پر۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ قرآن اے رسول آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ان قریب آپ سب سے سوال ہوگا اس قرآن کے بارے میں۔ اس قرآن کے ساتھ گیم کھیلتے، اس کی آیات کو تروڑ بروڑ کر کس طرح کر کے بیان کرتے۔
ایک نظریہ پہلے سے ذہن میں بنایا ہوا ہے کسی اور جگہ سے، پھر قرآن کی آیات کو بڑی مہارت سے علمی دلائل سے ٹیڑھا میڑھا کر کے فٹ کر دیتے اس میں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اکیلا بیٹھ قرآن پڑھے، اس کو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا بھئی اس میں سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے جو حضرت صاحب نے نکال کے دیا، پھر دھمکی ملے گی تمہاری اوقات ہے قرآن پڑھنے والی، ہم نے 50 سال لگا دیے تب ہم اس نتیجے پہ پہنچے۔ وہ بیچارہ بھی دھوس میں آ کے تو چپ کر جاتا، بیڑا گھر کروا لیتا۔ دین وہ نہیں ہوتا جو کسی کی دھوس میں آ کے بندے نے بنایا ہوتا ہے، دین وہ ہوتا ہے جو شعور اور بصیرت سے انسان کی عقل قبول کرتی ہے۔ اگر آپ اپنا دین بغیر سمجھے اور دھوس سے بنا رہے مانو مانو ورنہ یہ ہو جائے گا، تو پھر جو دوسرے ایسا کام کرتے ہیں ان کا پھر کیا قصور ہے؟ انہوں نے بھی دھوس میں آ کے کچھ چیزیں مان لی ہیں، ادھر بھی دھوس میں آ کے کچھ چیزیں مان لی ہیں، تو پھر آپ کیا فرق رکھتے ہیں قیامت کے دن؟ وہ دوسرا جو دھوس میں آ کے غلط طرف چلا گیا، اگر آپ دھوس میں آ کے صحیح طرف چلے گئے تو وہ احتجاج کرے گا یا اللہ آئے تو دونوں دھوس میں ہے نا، روش تو دونوں کی وہ ہے جو آپ نے نہیں بتائی تھی، آپ نے کہا تھا عقل اور بصیرت سے، یہ تو دھوس میں آئے ہوئے ہیں۔ دین کے بارے میں، دین سیکھنے کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ اس نے امت کی تباہی کر دی۔ ہر کوئی اپنے فیورٹ کو سنتا ہے اور اس سے مزے لے کر سمجھتا ہے میں جنت میں ٹکٹ میرا بک ہو گیا اور میری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو وحی ہوئی ہے اس کی اتباع کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کنارہ کشی کر جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ یعنی کس کی مجال تھی؟ اللہ نے اختیار دی ہے، دلائل دی ہیں، عقل دی ہے، اختیار دی ہے، مرضی ہے تمہاری یہ کام کرو، مرضی ہے تو اللہ والی بات پر آ جاؤ، مرضی ہے تو کرو شرک۔ اگر تیرا رب چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہیں کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے رسول ہم نے آپ کو ان پر حفیظ، حفاظت کرنے والا، داروغہ، ان کا چوکیدار قرار نہیں دیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ کوئی وکیل ہیں ان کے کہ ان کے کاموں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا ہاں بھی وکیل صاحب بتائیں انہوں نے یہ کام کیوں کیے۔ آپ نے پیغام پہنچانا ہے، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ بیسک کانسیپٹ چیزوں کے قرآن مجید سے لینے چاہیے۔ رسول کا مقام سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ کس کام کے لیے؟ رسول اللہ انسانوں کو انسان بنانے، اللہ سے جوڑنے آئے ہیں، شیطان کی اطاعت سے نکال کر۔ بقول نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق مولا علی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے آئیں۔ اب بندے کہتے ہیں جی اطاعت تو ہم نے شیطان کی کرنی ہے، لیکن سونا رسول ہمیں بخشوائے گا۔ اللہ کا دیا ہوا پروگرام پسند نہیں ہے، اپنی خواہشات کا بنایا ہوا نظام وہ پسند ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کے حفیظ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ دو چیزوں کی نفی ہو رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے کوئی آپ کو ان کا محافظ نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی کوئی آپ ان کے وکیل ہیں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کے بعد آپ سے ہم نے پوچھنا بھی یہاں بھی اس نے یہ خرابی کیوں کی، آپ بتائیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، خود ذمہ دار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 جس کی مسلمانوں نے دھجیاں اڑا دی ہوئی، اور ہر کوئی سمجھتا ہے میں یہ کر کے دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور بعض علماء کرام قرآن کی اس آیت کے خلاف اپنی قوم کی حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلیلیں لا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفرتوں کی آندھیاں چلا دی ہیں معاشرے میں، جانی دشمن بنا دی ہے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے کا، اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین۔ اور یہ ساری کی ساری جرأت ہے قرآن کی آیات کے مقابلے میں، اور جو کہتے ہیں نا میری آیات کے سامنے اکڑ جاتے ہو، یہ اکڑ ہے۔
ہر چیز کو، چاہے وہ روایات بھی، اس پر پرکھا جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے اللہ ایک کام سے منع کر رہا ہو، ایک رویے سے، ایک روش سے، ایک مزاج سے اللہ منع کر رہا ہو، اس کا رزلٹ بتا رہا ہو، اور پھر اس کے نمائندے آ کے اپنے ماننے والوں کو کہے تم نے وہی کام کرنا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ دینی کام ملتا ہے جس میں عقل استعمال ہوتی ہے. سنا سنایا چل رہا ہے نسل در نسل لاجواب. ٹھیک ہے، دیکھیں آیت اور نتیجے بھی بھگت رہے سارے. آیت نمبر 108 وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. یعنی جن کو یہ اللہ کے مقابلے میں لے آئے ہیں. تم جتنے بھی مومن ہو، جذباتی ہو، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے بد زبانی مت کرنا. سب یعنی جس میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جذبات ہیں اور سمجھ رہے ہیں بڑی دین کی خدمت کروں، گالیاں نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا. ولا ہوا کیا تھا کہ بعض مسلمان جذبات میں آ کر بتوں کو بجائے دلائل اور اس سے بات کرنے کے کیا کرتے تھے؟ بد زبانی کرتے تھے، گالیاں نکال، دشنام جسے کہتے ہیں وہ کرتے تھے. تو اللہ نے منع کر دیا ولا تسب، اللہ سے آگے زیادہ جذباتی نہیں ہو. ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ، اور سب نہ کرو یعنی دشنام، گالی مت دو، بد زبانی نہ کرو ان کے بارے میں جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یعنی شریک ان کے. اب اللہ چونکہ انسان کی نفسیات کا خالق ہے، وہ اس کا رزلٹ بتا رہا ہے. تم سمجھ دین کی خدمت ہو جائے گی، الٹ نتیجہ نکلے گا. اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ اللہ کو بد زبانی کریں گے، اللہ کو گالی نکالیں گے عداوت اور بے علمی میں، بغیر علم کے یہ اللہ کو گالی نکالیں گے. کیوں؟ انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے ریئیکٹ کرنا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک باپ اور بیٹا جا رہے ہو، باپ اچھا عزت والا شریف النفس انسان ہو، ٹھیک ہے، اور بیٹا اس کے ساتھ چل رہا ہو، آگے سے ایک بندہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا بیٹا اس سے کہے تیرے باپ کی گالی نکال دے، ٹھیک ہے نا، اور آگے سے آپ کو کیا خیال ہے ریئیکشن وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، ڈبل کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ گالی نکالے ریئیکشن میں تو یہ ابے کو شکایت لگائے، ابا جی اس نے آپ کو گالی نکالی. ابا کہے گا بدبخت تو نے نکلوائی ہے، وہ تو اس کو اپنے کام سے جا رہا تھا، تو نے اس کو چھیڑا، اس کے باپ کو تو نے کہا تب اس نے نکالی گالی. کامن سینس کی بات بھی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. اور یہ میں ذرا سخت بات کر رہا ہوں، لیکن اگر اس بد زبانی کی روایات بھی ہیں تو قرآن پر ان کو دیکھو، کچھ حیثیت دے دو قرآن کو بھی. بنیادی ترین جو بنیاد بتائی ہے اہل بیت نے، فرمایا کہ جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. کہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ قرآن سے پرکھ کر بات کی جاتی ہو؟ جس کو جو ملتا ہے دیکھتا ہے پبلک کو مزہ کس کا آتا ہے. اسلام سے مزے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے. اور اگر ہم صحیح ٹریک پہ چل رہے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. صحیح والا قانون رزلٹ بھی صحیح دیتا ہے، صحیح سلیبس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. اقوام عالم میں آج یہ حالت نہ ہوتی. وہ لوٹ رہے ہیں آ کر مسلمانوں کو، شیعوں کو بھی لوٹ رہے ہیں، سنیوں کو بھی لوٹ رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کی طبیعت صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے میں بھرے پڑے ہیں تھانے ایف آئی آروں کے. ٹھیک ہے، کس بات کی ایف آئی آر؟ ایک دوسرے کو مزہ چکھانے کے لیے. وہ ادھر بک گیا فلسطین، ادھر کشمیر میں کیا ہو گیا، یہ ایک دوسرے کو ٹیکے لگا رہے، آگ کے گولے نکال رہے ہیں منہ سے، تقریریں ہو رہی ہیں، دھاڑ رہے ہیں. ہے ہی کوئی نہیں. یہی بچا، یہی کام بچ گیا کرنے کے لیے دین کے نام پر، باقی دین نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا. گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، مبادا وہ عداوت اور نادانی میں اللہ کو برا کہنے لگے. یہ تمہیں کون بتا رہا ہے؟ جس نے انسان کو خلق کیا، اس کی نفسیات کو خلق کیا، وہ تمہیں بتا رہا ہے اس سے دین کی خدمت نہیں ہوگی، لہذا اپنے آپ پہ رہو.
اور نہج البلاغہ میں بھی یہی موجود ہے. کس موقع پر؟ جنگ صفین. مولا کے ان سے بڑے مخالف ہوں گے کوئی؟ بڑے مخالف. تو مولا نے دیکھا ایک دن کہ مولا کی فوج کے کچھ افراد سب کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم سب کرنے والے بنو. اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تم ان کی غلطی ان کے عمل کو بیان کرو کہ ان میں غلطی کیا ہے. اس سے کیا خدمت کر رہے ہو؟ یاد رکھیے اس سے صرف دشمنی بڑھتی ہے. اور اہل بیت کے فرامین میں ہے کہ لوگوں کی محبت ہمارے لیے کھینچو، یعنی ایسے کام کرو کہ لوگوں کی ہم سے محبت ہو، اور ہر بری بات کو ہم سے دور کرو تم اپنے عمل سے. ہم دشمن بنائی جا رہے ہیں اپنی اس قسم کی حرکتوں سے. الٹی پالیسی، الٹی پالیسی. اب اگر آپ کو ایک روایات کا احادیث کا گروپ ملے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا برتاؤ کرو، مقدسات کی توہین نہ کرو، فلان نہ کرو، یہ نہ کرو، ہمارا کلام ان کو سناؤ، ایسا ماحول پیدا کرو، اور کچھ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ جو منہ میں آئے بول دو. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو ان دونوں گروپس روایات کو لائیں، آیات قرآن کے پاس رکھے، دیکھیں کون سا اس سے میچ کرتا ہے، دوسرے کو ریجیکٹ کریں. سمپل. ٹھیک ہے. اہل بیت نے یہ طریقہ بتایا ہوا، پزل کر دیا، کنفیوز کر دیا. جب یہ بات کی جاتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں صاحب وہ تو یہ کہہ رہے تھے مولانا صاحب، تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے. چھوڑو مولانا صاحب کو، دیکھو اللہ نے کیا کہا ہوا. اللہ پر بھی تو اعتماد کرو. یہ اس کا بھی سزا ہے کہ جس کو اللہ پر اعتماد نہیں ہے پھر وہ اسی طرح کنفیوز ہی جائے دنیا سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اور اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا. یعنی یہ اللہ نے فطرت بنائی کہ انسان ایک کام جب کرتا رہتا ہے پھر اس کو وہی پیارا لگتا ہے، اس کو اسی کی عادت اڈاپٹ کر لیتا ہے. لہٰذا جس زبان کو گالی کی عادت ہے نا، اس کو موت پڑتی ہے گالی چھوڑتے ہوئے. ٹھیک ہے. وہ کسی بندے سے کسی نے آگے کہا کہ یار مجھے کسی نے بتایا تم ہر بات پہ گالی نکالتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں تو گالیاں نہیں نکالتا، تمہیں کس فلان نے اتنی بڑی گالی دے کے کہتا، کس فلان نے تمہیں بتایا؟ میں نے تو کبھی گالی نہیں نکالی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے منہ سے گالی کب نکلتی. یہ حالت جس کی ہو گئی ہو اس کو تو پیاری لگنے گا، اس کو گالی کے بغیر بات ہی نہیں پہنچتی. ایک صاحب تھے وہ بہت گالی نکالتے تھے. میں نے کہا کہ گالی کے بغیر مطلب میں کوشش بھی کروں تو بات نہیں ہو سکتی مجھ سے. خون میں رگوں میں دوڑ رہی ہے گالی اس کی. اب یہ تربیت کہاں سے لی ہے؟ خدا بند عالم بہتر جانے. اور اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے. لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اس کے بعد ان کے رب ہی کی طرف ان کے پلٹنے کی جگہ ہے. پلٹیں گے فینبئہم، تو وہ انہیں خبر دے گا، پھر وہ بتائے گا بما کانوا یعملون، کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو، کتنی تم نے دین کی خدمت کی ہے اور کتنا بیڑا غرق کیا تھا تم نے. وہ بتائے گا قیامت کے دن. اس نے فیصلہ کرنے سے پہلے بتانا ہے. اب ذرا اس کے ساتھ یہ آیت سن لیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے. جس کو جو سمجھتا ہے میں نے دین کی خدمت کرنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، جو ڈائریکٹ خطاب رسول اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ یعنی بہترین دانائی کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے. گالی دینا دانائی؟ والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ. اور اگر نوبت بحث پر آ بھی جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایسی بحث کرو جو خوبصورت ترین طریقہ ہو. ٹھیک ہے. اس میں کہیں بد زبانی کی گنجائش بنتی ہے؟
کیا کیا آپ ذرا مناظرے سنیں یوٹیوب پر جا کر، ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے بعض مختلف مسالک کے سو کالڈ علماء اس میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن گندی ترین گالی آرام سے بک دیتے ہیں. سامنے والوں کو احساس ہی نہیں ہوتا، سامنے والوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو رسول اللہ کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے، اسلام کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے، اتنی گندی زبان لے کر کہاں سے آیا. مزے لے رہے ہوتے، آج مولانا صاحب نے بڑی گالیاں نکالی، بڑا مزہ آیا. سبحان اللہ. لو مزے پھر دنیا میں جو تمہارا اشر ہو رہا ہے اور بھی اسی طرح چلتا رہے گا. 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. اور یہ لوگ اللہ کی پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آ جائے تو ضرور ایمان لے آئیں. بول رہے جھوٹ ہے، بہانہ ہے. کیوں؟ رسول اللہ سے ڈیمانڈ کرتے تھے، یہ کرو، یہ کرو، ایسا گھر بناؤ، باغ بناؤ، اس میں نہریں چلاؤ، آسمان پہ چڑھ جاؤ، فرشتے لاؤ، یہ کرو، ڈیمانڈز کرتے تھے. اور پھر پبلک کو دھوکہ دینے کہتے تھے قسم کھا رہے ہیں ہم، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اگر یہ کام کر دینا یہ رسول ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے ان کی ڈیمانڈ مانی نہیں ہے. جواب سنیے. قل، اے رسول ان سے کہیے، انما الآیات عند اللہ، معجزات تو صرف اللہ کے پاس ہے. مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے؟ معجزات میرے پاس نہیں ہے. وما یشعرکم، اور تمہیں کیا بات یہ شعور دلوائے گی، یہ تمہیں اس نتیجے تک کیا بات پہنچائے گی کہ جو اللہ تمہیں بتانے جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ یہ وہ معجزات آ بھی جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور آپ داستان بنی اسرائیل سن چکے ہیں، معجزات پر معجزات دیکھے پھر بھی ٹیڑے ہو جاتے تھے. جیسے ہی اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی ایسے جیسے موسیٰ کو جانتے ہی نہیں، ایسے نئی نئی ڈیمانڈیں، نئے نئے مینیو پیش کر رہے ہوتے تھے. میں نے یہ کھانا ہے تو یہ نہیں کرنا، تو وہ نہیں کرنا. یہ قرآن آپ توجہ فرمائیں، انسان سے یہ کہتا ہے کہ اپنا مزاج چیک کر، تیرا مزاج بہانے بازی اور ہٹ دھرمی والا تو نہیں ہے. پھر تو خراب ہو گیا، پھر تو معجزے بھی دیکھ لے تو پھر کوئی اور دلیل لے کر آ جائے گا. مزاج عاقلانہ اور حق کے آگے تسلیم ہونے والا مزاج بنا، چاہے تیری ساری خواہشات کے خلاف، تب تو کامیاب ہے. لیکن اگر تو نے ہٹ دھرمی والا مزاج اپنایا تو اس مزاج نے بڑے بڑوں کو ہلاک کر دیے. پہلے ایک دفعہ ڈٹ گئے غلط بات پر تو پھر ماننی نہیں. قرآن کہتا ہے اے رسول یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، یہ اس پر ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں جس کو پہلے یہ جھٹلا چکے. اب ان کی بےزتی ہوتی ہے، لوگ کہیں گے تم بے وقوف، تم کہتے تھے، تم پیغمبر کو بے وقوف کہتے تھے، بے وقوف تم خود تھے. یہ بےزتی ان سے برداشت نہیں ہوتی. جو اتنے بڑے بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں تو ان کی انسلٹ ان سے برداشت نہیں ہوتی. یہ جہنم میں چلے جائیں گے، حق کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ اکڑ بہت ہے. لوگ کہیں گے کہ اتنی تقریریں کرتا تھا اس کے خلاف اور خود غلط تھا، اس میں تو عقل ہی کوئی نہیں. لیکن تمہیں کیا معلوم کہ معجزے آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور آج کے لیے آخری آیت 110 ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب یہ دیکھیے، جب انسان ہٹ دھرمی کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، تو وہ نظر نہ آنے والے جو قوانین ہیں انسان کے اندر جو اللہ نے رکھے پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ اس قانون کی طرف اشارہ ہے. اور ہم ان کے دل اور نگاہوں کو اسی طرح پھیرتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے. یعنی اسی کے پھر عادی ہو جاتے ہیں. جو بات کرو گے یہ الٹا سوچیں گے. نقلب افئدتہم، افئدہ یعنی قلوب یعنی عقل والی جگہ، اس کو ہم یوں ہی پھیرتے رہتے ہیں. ہم پھیرتے رہتے ہیں یعنی اللہ نے قانون بنا دیا، جس کو ٹیڑھا چلنے کی عادت ہے پھر اس کو ٹیڑھا چلنے میں ہی مزہ آتا ہے.
پھر جو آپ اس کو بات لا کر دو، جو تفصیل بتاؤ، وہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی کھڑا رہتا، کہتا ہے اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اگر ہے مگر ہے۔ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی بصیرتوں کو، ان کی، کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی دفعہ جو انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مانا، اس کا رزلٹ یہ ہے، ان کا مزاج ہٹ دھرمی والا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑے رکھیں گے، اور غرق ہو جاؤ اس میں، اور زیادہ الٹے پلٹے فلسفے نکالو اور باریکیاں نکالو، تاکہ اور اس دلدل میں جہالت کی غرق ہوتے جاؤ اور ایمان کی وادی سے اور نیکی کی وادی سے دور ہوتے جاؤ۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے انسان کی طبیعت پر کہ اس کو عادت ہو جاتی ہے ہر بات کو، جتنی بھی واضح ہو رہی ہو، کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر، کوئی نہ کوئی عیب نکال کر کنفیوز کرنا لوگوں کو، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ عادت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ توجہ کریں، چونکہ یہ کہتے ہیں اگر مان لیا تو پچھلی ساری باتیں جو ہم نے کی ہمارے ہاتھ پہلے تو کچھ رہے گا ہی۔ ایک غالباً ابو لہب تھا یا ابو جہل تھا، ان میں سے کسی کا ڈائلاگ ہے، کسی نے کہا کہ آپس میں جب ملتے تھے تو کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا تھا کہ باتیں ٹھیک ہیں اس کی۔ اصل میں رسول اللہ کی شخصیت بہت زبردست شخصیت ہے، سب جانتے تھے کہ نہ کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہے، نہ پچھلی پوری زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جسے نازیبا کام کہا جا سکتا ہو۔ خود قرآن میں اللہ نے رسول سے کہا، ان کو کہو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیوں وہ باتیں کر رہے ہو جو تم خود بھی جانتے ہو کہ میرے میں نہیں ہے؟ کیوں مجھے میرے ایسے نام رکھتے ہو؟ کیوں ایسی مجھ پر تہمت لگاتے ہو؟ مجھے کہتے ہو یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلان ہے۔ میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری، ابھی سے پہلے تو فیصلے سارے مجھ سے کرواتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے میرے پاس لاتے تھے، تو میں اب مجنون کیسے ہو گیا؟ تو اس نے ایک نے باتوں باتوں میں کہا کہ باتیں تو ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کہا گیا کہ اگر باتیں ٹھیک ہے تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ لوگ کہیں گے اپنے سے اتنی چھوٹی عمر کے بچے کی بات مان لی۔ یہ دلیل دی اس نے کہ میں جو اتنا بڑا مشہور ہوں، ظاہراً ابو جہل ہے کہ جس کا یہ ابو جہل نام اسلام کے بعد پڑا تھا، ویسے اس کا نام ابو الحکم تھا، یعنی حکمت کا باپ، اتنا سیاںا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ حکمت جو تھی، یہ تکبر کے ساتھ تھی، اکڑ کے ساتھ تھی، حق کے سامنے نہیں جھکا تو ابو جہل قیامت تک اس کا نام پڑ گیا۔ تو اتنا میں سمجھدار ہوں، اس کی بات مان، لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ کو اس نے بیڑا غرق کر دیا، کچھ کو خاندانی تعصب نے بیڑا غرق کر دیا کہ یہ بنو ہاشم والے سارا کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پہ لے آئی کچھ نہیں۔ ہر معیار جو خلاف حق ہے وہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، جتنا اس کے پیچھے انسان چلے اپنا نقصان کرتا ہے۔ آج کے درس کو یہاں پر ہم تمام کر رہے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 پر، اور 7واں جو جز ہے قرآن کریم کا وہ الحمدللہ آج تمام ہوا۔ خدا نے زندگی اور توفیق دی تو کل سے 8واں جز قرآن مجید کا ہم شروع کریں گے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق کے ثقلین یعنی بحق کے قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، ہمیں دنیا و آخرت میں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا سایہ اور ان کا دامن نصیب فرما، اور ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے یعنی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے، ہمارے عزیز ہیں اس درس کے ہمارے ساتھی ہیں سہیل رضوی صاحب، ان کے دل کا آپریشن ہے پیر کے دن کل، یعنی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اور دیگر جو مومنین مریض ہیں، بالخصوص جو یہ کرونا کی وبا سے متاثر ہیں، پروردگار عالم سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دعائے مغفرت اور اسی طرح دعائے صحت کا یہ ڈاکٹر نسرین صاحبہ اور ڈاکٹر محمد نادر، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں انشاءاللہ کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ دعائے مغفرت اور سورۃ الفاتحہ کا کہا گیا ہے، ہمارے عابد بھائی کے والد مرحوم مغفور سید امیر حسین ابن سید سلطان حسین
اور ان کے ساتھ ساتھ سیدہ توقیر فاطمہ بنت ظفر عباس اور عابد بھائی کے خانوادے کے جملہ مرحومین، اور ان کے ساتھ ساتھ کرم علی صاحب کے برادر نسبتی اعجاز ہاشم ابن سید ہاشم، ان مرحومین کے لیے جن کے نام لیے گئے، اور آپ کے اپنے اپنے مرحومین اور ملت کے شہداء اور دیگر مومنین کہ جو اس دنیا سے جا چکے، سب کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔